اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ غضب، کینہ اور حسد۔ حضرت ابی وائل القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کا تعلق شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر تم میں کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لیا کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کی حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جائے۔ حضرت ابو وائل القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غصہ شیطان ہے اور شیطان آگ کی پیدائش ہے۔ آگ کو پانی بجھاتا ہے، جب غصہ آئے تو وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ ہی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی جب تک خدا کی نافرمانی واقع نہ ہو جائے اس کمبخت کا غصہ ہی نہیں اترتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو زیادہ بوجھ اٹھائے یا لوگوں کو پچاڑتا پھرے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کو ضبط کرے اور غصے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے خدا تعالیٰ اس کے عیوب چھپا لیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاویہ غصہ نہ کیا کر، غصہ ایمان کو اسی طرح بگاڑ دیتے ہیں جیسے ایلوا شہد کو بدمزہ کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے سامنے ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو بخش دیتا ہے، لیکن ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہو، بشرطے کہ عداوت کا مبنی دنیاوی امور ہو۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا کے واسطے دشمنی ہو تو یہ عداوت مستحسن اور قابل اجر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر پیر اور جمعرات کو جب بندوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن اہل کینہ کی نجات نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بندے کے قلب میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ہمیشہ بلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک وہ باہمی حسد نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر حرص اور حسد دونوں مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسد، چغلخور اور کاہن یہ تینوں نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں۔ تکبر، عجب، خودبینی اور خودرائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس 20 سالہ نوجوان کو دوست رکھتا ہے جو باوجود نوجوانی کے بڑوں کی طرح جھک کر تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس 60 سالہ بڈھے کو دشمن رکھتا ہے جو باوجود بڑھاپے کے جوانوں کی طرح اکڑ کر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خودبینی ایسی بری ہے کہ اس سے 70 برس کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم گناہ نہ بھی کرو تو بھی مجھ کو ایک گناہ کا خطرہ یقینی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ عجب یعنی خودبینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم گناہ نہ بھی کرو تو بھی مجھ کو ایک گناہ کا خطرہ یقینی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ عجب یعنی خودبینی ہے۔ یہ جتنے رذائل بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور اس کی جگہ خصائل اور فضائل ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔